میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج غریب سے غریب انسان کے گھر کے اندر کم سے کم ایک لائٹ تو ضرور موجود ہے۔ ہر انسان کا گھر منور ہے، ہر انسان کا گھر روشن ہے، لیکن کل بادشاہوں کے محل میں چراغ جلتے تھے، تاجروں کے گھروں میں چراغ جلتے تھے، عام انسانوں کے گھروں میں چراغ نہیں جلا کرتے تھے۔ ایسے حالات سے لوگ گزرتے تھے، لیکن میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، کل کے مقابلے میں آج دولت زیادہ ہے، کل کے مقابلے میں آج آسانیاں زیادہ ہے، کل کے مقابلے میں آج جو ہے زندگی گزارنے کے لیے عیش و عشرت کے سامان زیادہ ہیں، لیکن میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، ہونا تو یہ چاہیے تھا جس اللہ نے ہم پر راہ کشادہ کر دیا، ہمارے لیے مال کشادہ کر دیا، ہمارے لیے زندگی کشادہ کر دی، ہمارے لیے عیش و عشرت کے سامان اللہ نے مہیا فرما دیے، ہونا تو یہ چاہیے تھا اس رب کی بارگاہ میں سربسجود ہو جاتے۔ کل اور آج کی بات میں اگر میں بتاؤں آپ کو، ایک مرتبہ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام اپنی قوم سے ایک جگہ سے گزر رہے تھے، دیکھا کہ ایک بڑھیا ہے روتی ہوئی بیٹھی ہے۔ حضرت نوح نے پوچھا بڑی بھی رونے کی وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا حضور میرے 2 بیٹوں کا انتقال ہو گیا۔ آپ نے فرمایا تیرے 2 بیٹوں کا انتقال ہوا، مائی تو رو رہی ہے، وہ رونے کی وجہ سمجھ میں آ گئی، لیکن بتا تیرے بیٹوں کی عمر کیا تھی؟ اس بڑھیا نے کہا ایک کی عمر 500 سال تھی، دوسرے کی عمر 550 سال تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام مسکرانے لگے۔ بڑھیا نے کہا اے اللہ کے پیغمبر، میرے بچوں کی موت پر آپ مسکراتے ہیں، میں روتی ہوں آپ مسکراتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام فرماتے ہیں بڑھیا میں تیرے بچوں کی موت پر نہیں مسکراتا، میں تو امت محمدیہ کو یاد کر کے مسکراتا ہوں۔ تیرا بیٹا ایک 500 سال کا ہوا، دوسرا 550 سال کا ہوا، اس کا انتقال ہوا تو تو اس پر رو رہی ہے۔ امت محمدیہ میں تو کوئی 60 سال میں انتقال کرے گا، کوئی 70 سال میں انتقال کرے گا، اور 80 تک تو بہت کم لوگ جائیں گے۔ اللہ اکبر! اس بڑھیا نے اتنا سنا، سننے کے بعد اس نے کہا اے اللہ کے پیغمبر، آپ نے عجیب سی بات کہی، اگر وہ 60-70 سال جیئیں گے، کل ان کی عمر فطری اور طبعی طور پر 60-70 سال کی ہوگی، اس کا مطلب وہ گھر تو نہیں بنائیں گے، کیونکہ گھر بنانے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی۔ 60-70 سال کی بھی کوئی عمر ہوتی ہے، وہ تو یوں ہی چلتے پھرتے گزر جائے گی، وہ تو جنگلوں بیابان میں غار و گفا میں گزر جائے گی۔ اس وقت اللہ کے پیغمبر نے فرمایا تھا مائی تیرے گھر سے قیمتی ان کا گھر ہوگا، تیرے گھر سے خوبصورت ان کا گھر ہوگا۔ اس نے کہا حیرت ہے، تو پھر کیا 60-70 سال وہ صرف گھر بنانے میں گزار دیں گے؟ وہ جیئیں گے کس طریقے سے؟ اس میں رہیں گے کب؟ حضرت نوح نے فرمایا تھا جس کا تو تصور نہیں کر سکتی، اس قلیل مدت کے اندر ان کے مکانات بنیں گے۔ آج آپ دیکھ لیں سال 2 سال کے اندر فلک بوس عمارتیں کھڑی ہو جاتی ہے۔ یہ قدرت کی طرف سے انعام ہے، یہ اللہ کی طرف سے عطیہ ہے۔ قدرت نے ہمارے لیے بہت آسانیاں پیدا کر دی ہے، لیکن نعمتوں کے ملنے پر ہونا تو یہ چاہیے تھا یہ قوم رب کی بارگاہ میں سربسجود ہو جاتی، رب کی بارگاہ میں عبادت کے لیے جھک جاتی، خدا کی فرما بردار بن جاتی، عبادتوں کی قریب آ جاتی، خدا خانوں کو آباد کر دیتی، رب کے فرامین پر عمل کرتی، اللہ کے قانون پر عمل کرتی۔ لیکن اللہ اکبر، شومی قسمت، خدا جتنی عنایتیں کر رہا ہے، خدا جتنا کرم کر رہا ہے، اللہ جتنے احسانات کر رہا ہے، اتنے ہی ہم اللہ کے باغی ہوتے جا رہے ہیں، رب سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اس کے قانون کے ساتھ بے وفائی کرتے نظر آ رہے ہیں۔ لیکن سن لو، جب بھی کسی قوم کو اللہ نعمت دیتا ہے اور وہ قوم خدا کی باغی ہوتی ہے، اللہ اس قوم سے نعمتیں چھین لیتا ہے۔